الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین صدق اللہ العظیم۔ لائق سر احترام اسٹیج کی زینت علماء ذی احتشام، میری مراد جناب محتمم جامعہ تعلیم الاسلام حضرت علامہ قاری بابر خان قادری صاحب، ان کے والد محترم جناب حاجی اقبال صاحب، لائق صد احترام جناب محترم حاجی چند عزوب صاحب، جملہ علماء ذی احتشام، مفتیان عظام، میرے نہایتی واجب الاحترام مہمانان گرامی، طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی یہ محفل تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جامعہ تعلیم الاسلام کے اندر علامہ پیر قاری بابر خان قادری صاحب نے ایک عظیم اجتماع، جس کے اندر مجھ سے پہلے حضرت علامہ نعمان رضوی صاحب اور جملہ جناب محترم ہاشم صاحب نے بیان فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو درس انہوں نے دیا اس پر ہمیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جامعہ تعلیم الاسلام کی یہ شان ہے کہ اس کے اندر ہر موضوع پر گفتگو ہوتی ہے۔ یہاں پر انبیاء علیہ السلام کی ذات پر بھی گفتگو ہوتی ہے، صحابہ اکرام کے دن بھی منائے جاتے ہیں، اہل بیت عظام کے دن بھی منائے جاتے ہیں، اور اسی طرح آج تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن بھی منایا جا رہا ہے۔ آپ کی ذات جمیع مسلمان جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے وہ ذات صدیق اکبر سے عشق بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، اور کیوں نہ کرے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات وہ ہے کہ پیغمبر کریم علیہ السلام نے آپ کو عزتوں سے نوازا، اور جب مکہ کے اندر آپ نے کلمے کی تبلیغ کی تو کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو رسول اللہ کی باتوں میں کج نہ نکالتا ہو۔ خود سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ میرے آقا دو عالم نے فرمایا، ما دعوت احد الی الاسلام الا كانت عنده قبوة وترددا۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بس دو باتیں کر کے دعا کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ما دعوت احد، جس کسی کو بھی میں نے دعوت دی، الا كانت عنده قبوة، تو وہ دین کی دعوت میں رکھنے نکالتا تھا، خامیاں نکالتا تھا۔ الا ابا بکر حین ذکرت عنده، لیکن ابو بکر وہ ہے کہ جن کے سامنے میں نے کلمہ پیش کیا تو انہوں نے آگے سے کوئی بات نہیں نکالی، بلکہ میرے ساتھ مل کر کلمہ توحید کو بلند کیا۔ قرآن پاک کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، والذی جاء بالصدق والذی جاء بالصدق،
اللہ فرماتا ہے وہ ذات جس کے پاس سچ آیا، اور وہ سچ کیا تھا؟ وہ 360 بتوں کی نفی تھی۔ یہ قرآن کی آیت کیا بتا رہے تھے؟ وہ کعبے کے اندر جو 360 بت تھے ان کی نفی کرنا تھا۔ جا بالصدق، تو سچ آیا رسول اللہ کے پاس، وہ سچ تھا لا الہ الا اللہ۔ ذرا دبا کے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سچ آیا رسول اللہ کے پاس۔ اب اس سچ کو اٹھا کر اللہ کے نبی نے وہ دعوت قائم کی مکہ کے اس سخت ماحول میں، جہاں کوئی آپ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ مکے کے مشرک اور کفار بہت مضبوط چونٹی تھی، وہاں سچ کی بات کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ لا الہ کا مطلب ہے کہ کوئی الہ نہیں، ان سارے خدوں کی نفی تھی جو مشرکین مکہ نے کعبہ کے اندر نصب کیے ہوئے تھے۔ اب اس پوری یونٹی کی مخالفت کے لیے ایک ہستی کھڑی ہوئی۔ ایک بار کہو نا سبحان اللہ۔ ایک ہستی کھڑی ہوئی اور رسول اللہ کا دامن تھام کر جا بالصدق وصدق، تصدیق کی اس بات کی اور وجدانہ نعرہ بلند کیا۔ فرمایا کملی والے آقا، جو کلمہ آپ پڑھ رہے ہیں، ابو بکر نے وہ کلمہ دہرایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صدق بہ اولئک هم المتقون۔ رب ذوالجلال نے فرمایا دونوں ہستیوں کو جمع کر دیا۔ اولئک کا اس میں اشارہ ہے، میرے سروں کے تاج علماء عزیز شام کہتے ہیں، علامہ قاری بابر خان قاضی صاحب مدد اللہ العالی تشریف فرمائے، فرمایا اولئک هم المتقون، اولئک هم المتقون۔ فرمایا اللہ کے نبی کو اور سیدنا صدیق اکبر کو جمع فرما دیا۔ تو پھر اللہ نے تقاضا بھی فرمایا قرآن میں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایمان والے ہو، ڈرو اللہ کو، تو سچیاں نال ہو جاؤ۔ صداقت کے بادشاہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آج بھی آپ دیکھیں مدینہ جائیں تو سیدنا صدیق اکبر کی ایسی سچی یاری ہے، سپ کٹتے رہے، سپ ڈھک مارتے رہے، لیکن یار نے اتنی یاری نبھائی ہے کہ قیامت تک دامن مصطفیٰ نے لپٹ کے سوئے ہوئے۔ صداقت کی عظیم مثال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اس دین مصطفیٰ دین حیات، شرع و تفسیر و آئین حیات، شرع و تفسیر و آئین حیات، عقل ابدالا چپر جبرائیل، می کندہ ذل صدرہ نیل نیل، دی بجا پر کتب بے خبر، علم و حکمت در کتب دی از نظر۔ یہ جو سودے ہیں نا عشق و محبت و صداقت کے، یہ قربانیاں مانگتے ہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سورہ اس بات کی زندہ مثال ہے
کہ آپ نے اپنا تن من دھن سب کچھ حضور پہ مارا اور اسلام کے نوزائیدہ پودے کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صداقت کا پانی پلائے اور حضرات ذی وقار آج بھی ہمیں اسوہ صدیقی کی پیروی کی اشد ضرورت ہے۔ یہ درسگاہیں، یہ پیغام صداقت کے نشان ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی رسول اللہ سے پیار، عشق اور محبت اور آپ کی پیروی کی، اور آج بھی آپ روزہ یار کے ساتھ وہ یار غار بھی ہیں، یار گزار بھی ہیں، اور سچی یاری آج بھی بول رہی ہے کہ اگر تم مدینہ شریف جاؤ، آپ مدینہ شریف جاؤ تو آپ دیکھیں گے کہ یار اب بھی اپنے یار کے ساتھ سینہ لگا کے سویا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسوہ صدیقی کی پیروی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک تعلیم الاسلام کو مزید برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے، اور قال اللہ و قال رسول کا جو پیغام حضرت علامہ قاری بابر خان قادری صاحب پھیلا رہے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ مل کر جڑ کر اس کام کو مزید پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ قاری صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے۔ آپ کے ساتھ مفتیان عظام، اساتذہ کرام، جتنے بھی ہاتھ آپ کے ساتھ ملوث ہیں اس کام میں،